السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم تمنا اور آرزو اور خواہش اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی اور یہ ہے، اور قیامت کے دن جو ہے یہی تمنا یہی آرزو ہوگی کہ میری امت کے ہر فرد کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اتنا چھوٹا عمل بتاتے تھے، مختصر عمل بتاتے تھے تاکہ امت کو بھاری نہ لگے، مشکل نہ ہو اور آسانی کے ساتھ وہ عمل کر لیں۔ اب میں آپ لوگوں کا عمل بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، اتنا سہل ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس معمولی سے عمل پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی جتنے جنتی ہیں جو جنت میں جائیں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، جہاد کرنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا صدقہ خیرات کرنے والے، ذکر کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے ایمان والے ہوں گے، سارے نبی، سارے رسول اور اسی طریقے سے سارے نبیوں کی امت جو ایمان والی ہے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام تبع تابعین، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی تعداد میں علماء کرام ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنے نمازی ہوں گے، کتنے روزہ دار ہوں گے، کتنے حاجی ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی تعداد جو ہے، سب جو ہے جنت میں سب لوگ جائیں گے انشاءاللہ، جنتی جنت میں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں پھر اتنی بڑی تعداد جو جنت میں جائے گی تو اس کے لیے کتنے دروازے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جانے کے 8 دروازے بنائے ہیں، 1 2 نہیں، 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازے سے الگ الگ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بولیں گے اس دروازے سے نمازی جائیں گے، اس دروازے سے روزہ دار جائیں گے، اس دروازے سے صدقہ خیرات کرنے والے جائیں گے، اس دروازے سے ذاکرین جائیں گے، ذکر کرنے والے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے 8 دروازے ہیں۔ کتنا بڑا دروازہ ہے، کتنی لمبائی چوڑائی ہے، واللہ اعلم، حدیث میں بھی کچھ تذکرہ ہے، انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ تو ایک عمل ایسا بھی ہے، ایسے تو عمل اور بھی ہے، لیکن ایک عمل جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وضو کرنے کے بعد، وضو بنانا ہے نماز کے لیے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بے نمازی کوئی مسلمان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہے کہ آدمی بے نمازی ہے، تو مسلمان ہو بے نمازی ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ بے نمازی ہو۔ تو بہرحال یہاں پر تو صرف ہم وضو کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایمان والا ہے تو اس کو تو نمازی بھی ہونا چاہیے، اور ہر نمازی کو وضو بھی بنانا ضروری ہے، ہر نماز کے لیے وضو بھی بنانا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو لہذا جب بندہ ایمان والا نماز کے لیے وضو بناتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے دوسرا کلمہ شہادت جس کو بولتے ہیں، اگر کوئی آدمی پڑھ لے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھی طرح وضو کرے، تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرے، اور وضو سے جب وہ فارغ ہو جائے تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، لیکن عام طور پر کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو آپ اس طرح پڑھے یا اس طرح پڑھے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو یہاں پر جو میں نے بتایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اس کا اضافہ ہو، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اگر وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عمل کتنا مختصر ہے، عمل کتنا چھوٹا سا ہے کہ نہ اس کے پڑھنے میں آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے،
نہ کوئی آپ کا سامان لگ رہا ہے، نہ کوئی آپ کا زیادہ وقت لگ رہا ہے، نہ آپ کو کسی چیز کا خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ دعا اگر وضو کے بعد آپ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے۔